أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كله. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم اور احسان ہوا. اللہ رب العزت نے ہمیں ایک موقع عنایت فرمایا، اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، میرے رب کی کرم فرمائی ہے کہ اتنے گناہوں کے باوجود بھی اللہ نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عنایت فرمائی. ہمیں جس سے محبت ہوتی ہے اس کو اپنے گھر میں آنے کی دعوت دیتے ہیں، اس کو کھانا کھلاتے ہیں، اس کو اکرام کیا جاتا ہے. جس کے ساتھ نفرت ہوتی ہے، عداوت ہوتی ہے، بغض ہوتا ہے، اس کو کبھی اپنی خوشی اور غمی میں نہیں بلاتے، بلکہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں اپنے اولاد کو کہ یہ ہمارا دشمن ہے، ہمارے گھر اس کو آنے کی اجازت نہیں ہے. ایسا ہوتا ہے نا؟ لیکن رب کریم نے ہمارے پر بڑی مہربانی فرمائی کہ ہماری آدھی سے زیادہ زندگی چلی گئی، کتنی اذانیں سنی ہم نے، کتنے اعلانات سنے، ہم اللہ کی طرف نہیں آئے. اللہ نے پھر بھی ہمیں بلایا، آج نہیں تو کل، کل نہیں پرسوں یہ آ جائے گا. میرا بندہ ہے، میرا بندہ ہے، یہ قریب تو آ جائے گا. اسی کا نام ہے رحیم. اور رحمان کی جو صفت سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی الرحمن الرحیم، تو یہ رحمان جو ہے یہ دنیا کے اعتبار سے ہے اور رحیم آخرت کے اعتبار سے ہے. یہ رحمان کا سبب ہے کہ ہمیں پانی پینے کو ملتا ہے، ورنہ کتنے نافرمان ہیں ایک مرتبہ بھی اللہ بسم اللہ وعلا برکت اللہ نہیں کہتے، الحمدللہ سیدھے ہاتھ سے پانی تک نہیں پیتے. اللہ نے کہیں اس کی ناڑ تو بند نہیں کی، اللہ نے اس کی روشنی کو ضائع نہیں کیا کہ تو نے مسجد میں دیکھا اور مسجد میں آیا، اب تو گیا نہیں. 5 مرتبہ میں نے بلایا، دن کو 5 مرتبہ بلایا، تو آیا نہیں. 60 سال ہو گئے بلاتے، آیا نہیں، اب میرے گھر میں نہیں آنا. نہیں نہیں، ایسا نہیں ہوا. اللہ نے ان کے جملے فرما دیے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین.
انسان تجھے ہوا کیا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اس کریم رب سے تجھے کس نے دور کیا؟ اگر میں تجھے کان بڑا بنا دیتا، سارا معاشرہ کہتا کان بڑے، او کن بڑے، ایک کان نہیں بناتا، سب کہتے کن کٹے۔ کیوں؟ ماں نے بھی نماز نہیں پڑھی، باپ نے بھی نہیں پڑھی، کوئی درخواست اپلیکیشن نہیں ڈالی، میری آنکھوں کی بنوائی ایسی ہونی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا نہیں نہیں، تو میرا بندہ ہے نا، تو میرا بندہ ہے، میں دنیا میں بھی تجھے رسوا نہیں کرنا چاہتا۔ اگر سارے کہیں گے او کن کٹو، اس کو شرم آئے گی، ہائے ہائے نہیں۔ اور کان اگر سر کے برابر بنا دیا جاتا، سارے کہتے ہو کن بوڑ چھو، ہائی کن بوڑ، آنکھیں پیچھے، او وہ جس کی آنکھیں پیچھے ہیں، نہیں۔ اللہ نے فرما دیا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ اللہ ہو، وہ رحمان ہو، وہ رحیم ہو، میری ذات تمہارے گناہوں کو طرف نہیں دیکھتی، میری ذات اپنی رحمان اور رحیم کی طرف دیکھتی ہے۔ تیرے عملوں کی طرف جاؤں گا تو پانی بھی بند کر دوں گا، یہ شاہ رگ سے ہوا اترنا چڑھنا بند کر دوں گا، دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے تجھے ہلا کر دیکھ لے۔ عدالت، میں نے آنکھیں بنائی، سارا کا ماڈل فکس کر دیا، آج ایسا نہیں ہوا۔ سردی میں بچہ بڑھ رہا تو جام لگ گیا، آنکھیں پہنچانے والا کوئی نہیں، کان پہنچانے والا کوئی نہیں، فیکٹری میں شارٹ ہو گئی، آنکھیں نہیں پہنچ پائی۔ آج کے بعد جو بچے ہوں گے بغیر آنکھ، ایسا ہوا نہیں، نہ یہ نافرمانی کرتا رہا، رب دیتا رہا، ہائے ہائے ہائے۔ اس لیے فرمایا فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین۔ ایک شرط لگائی، آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، کان دیے سننے کے لیے، دماغ کو بٹھا دیا، اور پھر اعلان فرما دیا اے میرے بندے اب تو جا سجدے میں تو میرے سامنے سر جھکا کے، اب کسی کے سامنے سر نہیں جھکانا، یہ میں نے بڑے خوبصورت بنایا نا، آنکھوں کا ڈھانچہ بنایا، کان بنائے، پھر یہ انسان شکر گزار کیوں نہیں ہوتا؟ سورہ ملک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَجَعَلَ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ بہت کم لوگ ہیں جو اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اگر کان کی رگ کٹ گئی تو سارے کہیں گے او زڑے، او بہرے، تجھے آواز سنائی نہیں دیتی، ہائے ہائے ہائے۔ اللہ نے ساری شنوائی جمع فرمائی وَجَعَلَ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ بہت کم لوگ ہیں جو شکر کرتے ہیں۔ مولا تیری آنکھ دی ہوئی ہے نا، مولا تیری آنکھ دی ہوئی ہے نا، میں جب روؤں گا تو تیرے دربار میں آ کر روؤں گا، بی بی کے سامنے روؤں گا تو بی بی کہے گی ذلیل ہو گیا، بچوں کے سامنے روؤں گا تو سارے کہیں گے بزدل ہو گیا، اور مجمع میں روؤں گا تو سارے کہیں گے او کم دل، او تجھے کیا ہو گیا، ہنسنے والے زیادہ ہو گیا ہے، دھراسا دینے والے کم رہیں گے، ہنسنے والے زیادہ ہو جائیں گے۔ اور اللہ نے فرما دیا نا میرا بندہ ہے نا، آ میری بندگی کی طرف، ہاں میرے بندگی کی طرف۔ دنیا کا معاملہ ہے ایک عجیب و غریب، ہم دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ہم دنیا کی اس محفل میں آئے ہوئے ہیں، اس میں
کبھی غمی کبھی خوشی. ہاں ہمیشہ غم رہے وہ ٹھکانہ جہنم ہے, ہمیشہ غم رہے وہ ٹھکانہ جہنم ہے, ہمیشہ خوش رہے وہ ٹھکانہ جنت ہے. یہ میانہ روی ہے, کبھی خوشی اور کبھی غمی. ہاں تو اللہ نے یہ دنیا عطا فرمائی, اس میں ہمیں کام کیا کرنا ہے؟ رب کریم فرماتا آ میرے بندے, آ میرے بندے, سارا عالم سو گیا, سارا عالم سو گیا, دنیا کے دفتر بند ہو گئے, دنیا کے دفتر بند. ان کا ٹائمنگ کیا؟ صبح 4 بجے سے لے کر صبح 10 سے لے کر 4 تک, ایسا ہی ہے نا ٹائمنگ. کہیں مارننگ ٹائم ہوتا تو 8 سے لے کر 2 بجے تک. پھر اگر 2 بجے آ گیا کہتے بھائی آپ کو دفتر کا ٹائم نہیں معلوم, ختم ہو گیا, چلے جاؤ. یہ واپس لوٹ گیا. رب نے فرما دیا میرا بندہ میں نے تیرے پر ستاری کی ہے, ان آنکھوں سے کتنے گناہ کیے میں نے ڈھک کے رکھا, ان کانوں سے کتنے غلط سنے میں نے تب بھی تیرے اوپر ستاری کا معاملہ فرمایا. یا ستار العیوب یا غفار الذنوب. ہاں اب ارشاد بھی فرما گیا, آگے آیا یہ بندہ. اور جب بوڑھا بزرگ ہو جاتا ہے, سفید داڑھی آ جاتی ہے, بچوں کو پتا چلا یہ ریٹائرمنٹ پر آیا ہے, اس کے پیسے تھوڑا ابا جان دادا جان کہیں گے. اور جب اس کے ہاتھ کانپنے لگے, سر کانپنے لگا, ٹانگیں کانپنے لگی, اللہ نے نہیں فرمایا, اللہ نے فرمایا میرا باغی تھا نا تو تیری جوانی میں میری بغاوت کی, ہائے ہائے ہائے, نہیں آیا میرے دربار میں. ہاں اور کلمہ وہ یاد نہیں کیا, اب آخری عمر میں کس نے ستایا؟ بچوں نے جواب دیا او بوڑھے بابا آج تیرا ٹھکانہ یا نہیں ہے, جو مکان تو نے بنایا آج نکل جا. بڑی خوشی سے بہو لائی ہے, شام کو بیٹھی کھانسی آ رہی ہے, میاں کو کہہ رہی ہو میں تیرے پاس نہیں بیٹھوں گی, تو بوڑھے کو نکال دے. یہ بوڑھا نکل گیا گھر سے, نکل گئے, کتنے ماں باپ نکل گئے. ہائے ہائے, رب نے نہیں فرمایا میں تجھے نہیں نکالوں گا. 40 سال عمر عزیزت گزشت, مزاج تو از حال طفلی نگشت. تیرے 40 سال گزر گئے, 50 سال گزر گئے, میں نے تجھے نہیں نکالا. آج تو لڑکھڑاتا ہوا آ گیا, جب جوانی تھی دوسرے کام میں لگ گیا. آ میرے دروازے کھلے ہیں, تو قریب آ کر دیکھ لے. دنیا میں کوئی بھی دربار ایسا نہیں ہے جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے. صرف ایک دربار ہے, خالی آؤ گے تو جھولی بھر بھر کے چلے جاؤ گے. آئے وہ دربار ملے گا کہاں, وہ دربار ملے گا کہاں؟ کیا کسی گورنر کی سفارش لانی پڑے گی؟ نا. کیا کسی ایم ایل اے کی درخواست لانی پڑے گی؟ نہیں نہیں. سارے بیوی بھی سو گئے, بچے بھی سو گئے, جوانی بھی سو گئے, سارا عالم سو گیا. یہ آیا رب کے دربار میں ڈرتا ہوا کانپتا ہوا. بہو نے بھی نکالا, ماں باپ نے بھی نکالا, سب نے نکال دیا. اور بڑی مصیبت تو جیب خالی ہو گیا. بڑی مصیبت, جیب خالی ہو گیا. سارے ہو گئے نہیں نہیں بھکاری بھاگ جا. ہائے ہائے, یا اللہ کے دربار میں او مولا میں نے تجھے آج تک ناراض کیا, آج میں کیا کروں, میرے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں. اللہ قرآن کریم میں فرماتا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اور رات کو آیا, سارے گناہوں کی گٹھڑی لے کر آیا, رب کے سامنے فرمایا ربا بچپن تھا میں نے مستی میں گزار دیا, جوانی تھی میں نے مکانوں میں گزار دی, اب ایسا ہو گیا ساروں نے نکال دیا, تیرے دربار میں آیا. اس سجدے میں کہتا
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عني فإني قریب. میرے بندے، یہ تیری نازمینی ہے، یہ تیری خوشحالی ہے. آج میں تجھے اپنی رحمت سے نا امید نہیں کروں گا. یہ تو بڑے حال لے کر آیا، ہاتھ کانپ رہے ہیں. بچوں نے تیری کفالت نہیں کی، بیوی نے تجھے چھوڑ دیا، نوجوانوں نے چھوڑ دیا، ملازموں نے دھتکار دیا. میرے دربار میں میرا اعلان ہے، ایک بال بھی سفید ہو گیا تو ڈرتا ہوا میرے دربار میں آیا ہے نا. آج میں تجھے دھتکاروں گا نہیں، تجھے بھگاؤں گا نہیں. تو میرا منکر ہے نہیں. کیا کہوں گا؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. یہ دو آنسو برسا، میں دو انعام عطا فرماؤں گا. کون کون سے انعام؟ ایک انعام عطا فرماؤں گا. ان گناہوں نے آنکھوں میں گناہ کیے، کانوں نے بہت سارے سنے، دماغ پریشان ہے، سر کی بناوٹ پریشان ہے، جان کمزور ہے. ایک آنسو برسایا. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. میں تجھ سے راضی ہو گیا. تو بھٹکا ہوا تھا، آنسو تو نے زمین پر برسائے، میں نے تیری مغفرت فرما دی. میں نے تیری مغفرت فرما دی. تو میرے در سے دور تھا نا، ساروں کے پاس رویا کچھ نہ ملا. آج رب کریم فرماتا، او فرشتوں، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے. اس کی آنکھوں ٹپکنے سے پہلے پہلے اس کی مغفرت فرما دے. یہ وہ کریم رب ہے، یہی تو وہ کریم رب ہے جس رب نے ستاری کا معاملہ فرما دیا. ہمیں گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. جب سارا عالم سو جاتا ہے، دفتروں کی امیدیں ختم کر دیتا ہے، یہ بندہ گھر میں آ گیا، اللہ کے سامنے آ گیا. اے اللہ، سارے ادارے بند ہو گئے، اب میں کہاں جاؤں؟ اب میں کس کے گھر میں جاؤں؟ اب میں کہاں چلا جاؤں؟ کوئی راستہ بتا دے. تو ایک راستہ بتا دیا. ساری دنیا کے چھائے ہوئے، ساری دنیا کے چھوڑے ہوئے ایک راستہ ہمارے پاس ہے. ظالم کے ساتھ بچنا تو ایک راستہ ہے، اللہ کے ساتھ ملنا تو ایک راستہ ہے. وہ کون سا راستہ؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. جب سارا عالم سو جائے گا، ساری سنساٹ ختم ہو جائے گی، اب رب کریم فرماتا ہے، میں عرش عظیم سے اٹھ کر آسمان دنیا پر آ جاؤں گا. او بندے، میں بھی قریب، تو بھی قریب. ہم سب کا مقصد کیا ہے؟ رب ہم سے راضی ہو جائے. ہم سب کا مقصد کیا ہے؟ رب ہم سے، ہم رب سے راضی ہو جائے. ہائے ہائے، یہ نماز، یہ ذکر، یہ تلاوت، یہ سارا کچھ ہمارا نظام، اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اللہ ہم سے، ساری مخلوق راضی ہو جائے گی اگر اللہ ہم سے راضی ہو گیا. اور راضی کرنے کی صورت محبوب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمایا، اے نبی، آپ بڑے مقام پر ہو، لیکن کتنا سو گے؟ 8 گھنٹے، 14 گھنٹے، 15 گھنٹے؟ نہیں. کتنے سو؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا.
یہ بزرگ حضرات میری طرف توجہ کریں. چندہ دینے والا تو چندے کرتے رہیں گے, بس چند لمحات میں آپ کے سامنے آپ کی توجہ چاہیے مجھے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے پاک, جن کے وسیلے سے جنت ملی ہے, وہ وسیلے کو فرما رہے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, تھوڑی دیر سو جاؤ, اس کے بعد اٹھو, میں عرش بری چھوڑ کر آسمان دنیا پر آیا, آج تیری اور ملاقات میری ہو جائے گی. پڑھنے والے بھی کم, سونے والے بھی زیادہ, تیری اور میری میٹنگ ہو جائے گی. تو مانگ میں دوں گا, تو جنت کا سوال کر میں دے دوں گا, تو مجھ سے راضی ہونے کے سوال کر. اور یہ آنکھوں سے آنسو بہا, مولا آج تک بڑے گناہ کیے, آج دے معافی دے دے. تو میں معاف کرنے والا بیٹھا ہوں, میں معاف کرنے والا بیٹھا ہوں. کسی سے کوئی درخواست لینے کی ضرورت ہے؟ ورنہ ہم غریبوں کو نہیں ملتی درخواست, سائن کون کرتا جب پیسے ہی جیب میں نہیں. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کتنا سو, آدھی رات فرمایا نصفہ امن قس منہ قلیلا, آدھی رات سے بھی کم کرو تو بہتر ہوگا. کس کو حکم ہے؟ نبی کریم. جب نبی کو حکم ہے تو اس امت کو نہیں ہے؟ اس امت کو ہے جی, اس امت کو ہے. کتنے پڑھنے والے ہیں؟ 1% بھی نہیں, 1% بھی نہیں. سارے سو گئے, سارے خرافات میں ہو گئے. جب اللہ نے رحمت کا دروازہ کھولا تو سارے الٹے. ہمارا برتن رکھے خالی ہے, اللہ نے رحمت والا نلکا جاری فرمایا, اس کے برتن الٹا ہے, کہاں جائے گا؟ ضائع ہو گیا. کسی اور نے اٹھایا, کسی اور نے پکڑا, ہائے ہائے ہائے. پھر یہ بندہ آیا, مولا آج کے بعد میں تہجد کی اذان پڑھوں گا, تہجد پڑھوں گا. ہمیں ملتا کب ہے؟ تہجد کی نماز میں. نماز کا شوق ہوگا, ذوق ہوگا کہ تہجد کی نماز میں ملے گا. بڑی بڑی راتیں ہم انتظامات کرتے ہیں, ہمیں چاہیے ایسی گرم ہوا دے, کانگڑی چاہیے. کوشر حضرات کانگر کیسا سے ہیٹر کیسا سن, ہاں لمبی راتیں ہیں, مزین کرو اپنی عبادت سے. وہ کیسے؟ آرام بھی برابر ہو گیا, اب اللہ کے منوانے کا وقت بھی آ گیا. ہائے ہائے ہائے. یہ رات میں اٹھتا یہ بندہ, اوپر سے اللہ آواز لے دیتا, کون ہے رزق مانگنے والا, میں اس کو رزق دے دوں. لیکن دیکھا الٹا برتن سو رہا ہے. اللہ نے پھر سے اعلان دے دیا, او نبی کو ماننے والوں, او نبی کے پیروکار اٹھو, قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. اولاد کے ستائے ہوئے, اور پھر اولاد, ہم کہتے ہیں جوانی میں کچھ کریں گے تو اولاد کے لیے چنا. کیا کریں گے؟ اولاد کے لیے. اولاد کے لیے ہوا نا. اور اس لاک ڈاؤن میں بڑا اس گنہگار آنکھوں نے دیکھا, ہائے ہائے ہائے, بڑا آفیسر مر گیا تو جانے نہیں دیتے تھے, تو ہم چلے گئے بیچ میں, کہنے لگے نہیں نہیں اس کو ہاتھ نہیں لگانا, انفیکشن ہو جائے گا. تو میں نے دیکھا یہ دنیا کسی کی نہیں ہے. اس بی بی نے کہا ادھر نہیں لٹانا, یہ میری پارک خراب ہو جائے گی. جس نے پارک بنائی وہ پارک میں بھی رکھنے کے لیے تیار ہے. ہم بچوں کے لیے کرتے ہیں. جب میری زندگی میں میری اولاد میرے سامنے نماز نہیں پڑھتی, میرے مرنے کے بعد پڑھے گی؟ ذرا دل پر ہاتھ رکھنا, تم سے نہیں کہہ رہا ہوں, اپنے دل سے اندر سے آواز نکل رہی. ہائے ہائے. جن بچوں کے لیے ہزاروں نمازیں چھوڑی, جن بیوی کے لیے ہزاروں نمازیں چھوڑی, وہ آج بچہ کہتا ہے کہ میں ابو جی میں صبح نہیں اٹھتا, ساروں کی شکایت ہمارے بچے نماز نہیں پڑھتے ہیں. پڑھنچا اللہ ماشاءاللہ.
ایک مزدوری کرتا ہے بیچارہ, ٹھیکیدار آ گیا, مزدور اس کے سامنے کام نہیں کرتا. جب ٹھیکیدار چلا جائے مزدور وہ کرے گا کام؟ نہیں کرے گا. جن بچوں کو ہم تکیہ بنا کر بیٹھے ہیں, خدا کی قسم جو میرے سامنے نماز نہیں, میرے مرنے کے بعد فاتح پڑھیں گے؟ نہ پڑھنا تم فاتح نہ. اور آج تو بڑا عجیب قسم کا معاشرہ ہے ہمارا جموں کشمیر میں. اگر کہاں گزری ہو ایم شیوانند کس پڑھے جناز مولوی صاحب کس پڑھے؟ کون پڑھ رہا ہے؟ مولوی صاحب, امام صاحب. دیکھو نمبر سے کہہ رہا ہوں, حضرت کی اجازت سے, حضرت آج مصروف ہیں, میں بعد میں کہوں گا. جنازہ فرض ہے, باپ مر گیا تو بیٹے نے جنازہ پڑھانا ہے. وقت کا ولی بھی ہوگا, پہلا فرض اس کے بیٹے کا ہے. سامنے میرے ابو جی بیٹھے, آخری نماز ہو رہی ہے, آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, اور وہ پر اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا. لیکن ادھر سے آنسو قطرتان, آنسو ٹپک رہے, میرا مولا میرا ابا اس دنیا سے رخصت ہو گیا, اب میری آخری نماز ہے, اس کی مغفرت فرما دینا. اگر یہ روتا ہوا جنازہ پڑھے, اللہ کو وعدہ پسند ہوگی, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. آج تو راضی ہو گیا, میں نے بھی تیرے باپ کی مغفرت فرما دی, لیکن باپ کسی کا مولوی صاحب نہیں روئے گا. وجہ ناز وجہ کیا ہے؟ کیوں؟ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے, نجات مومن سے پوچھو, قلب کو قلب سے راہ ہوتی ہے, وہ جگر سے پوچھو. یہ جگر کی بات ہے, یہ خون کا رشتہ ہے. اس لیے شریعت نے کہا ہے بیٹا گزر جائے باپ جنازہ پڑھے. یاد رکھنا میری بات, ذرا کڑوی ہے, ذرا کڑوی ہے, لیکن کہنا پڑتا ہے. معاشرہ تباہ ہو گیا, ہائے ہائے, کڑوی ہے یہ. دوا اگرچہ کڑوی ہے, دوا اگرچہ تلخ است, فائدہ بسیار است. ہاں ہاں. اور آج ہم نے سوچا, بڑی عجیب قسم کی کہانی ہے, کیونکہ سارے بائلر والے ہو گئے, بائلر مرغا کھا کر بائلر بن گئے, لیکن بائلر 2 سال بھی پالو گے اذان نہیں دے گا. یہ بزرگن یہ میاں کہت واریا سمجھ, نوجوان کو پر سے گزرے گی, لیکن 2 دن کے بعد یاد کرنا. کوئی طالب علم یہاں بیٹھا تھا, بائلر نے کبھی اذان, ویٹ اس کو اچھا ہوتا ہے, کھانے میں بھی اتنا لذیذ نہیں ہوتا, لیکن جو اپنی جان بھی نہیں بچا سکتا وہ دوسرے کی جان. ہاں ہاں, بڑے دور کی بات, بڑے حالات نے پکڑ کے رکھا ہے, کہہ بھی نہیں سکتا. اور جو اپنا پالو گے وہ 6 مہینے کے بعد اپنے مالک کو جگائے گا, اس کو تنگ کرے گا, وہ چھلانگ مارے گا. یہ بائلر نہیں کھا سکتا, اس کی شکل تو سفید ہوگی, کام ایسا نہیں ہوگا. ہاں ہاں, تو اپنے مرغے گھر میں پالنے کا مطلب کچھ اور ہے, کہیں اور طرف نہیں لے جانا. وقت کا تقاضا ہے, گھر میں ہم امام تیار کریں, گھر میں ہم معلم تیار کریں, گھر میں ہم جنازہ پڑھنے والا تیار کریں. بیٹا باپ کو تیار کرے, باپ کو بیٹے پر تیار کرنا ہے. اور اگر مولوی پر رکھا, خدا کی قسم بڑے مجمع میں کہہ رہا ہوں, اور وقت آئے گا اگر مولوی صاحب میل نہ کیے بیا جناز پہ قبرستان اسمز گا سن. ہاں ہاں, کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے بائلر پر لایا, بائلر پر لایا. ہم ایک ختم میں گئے, وہاں کہا مولوی صاحب آج کے رضی دعائی کھر ذرا زیوٹ پہنت بہترین سے اشکا ترانا. میں نے کہا جی کیوں؟ میں نے کہا جاؤ دعا کریں گے. کہنے لگا جی میرے پاس ٹائم نہیں ہے, چلو ختمانہ ذرا زیادہ دے دیں گے, آپ ہی دعا بھی کر لو. عجیب حال ہو گیا. ہاں ہاں, یہ میرے ساتھ واقعہ ہوا. میں نے اس وقت سوچا کہ نہیں نہیں, میرے رب نے تو صحیح فرمایا تھا,
کہ آج उम्मत मुस्लिमा को जगाने की बारी है। आज ये मेरी उम्मत किस गफलत में पड़ी है। और इमाम साहब अगर भी रहा तो 2 रकात नमाज पढ़ाने वाला हमारा मुक्तदी तैयार है? तैयार है? तैयार? मुझे जवाब चाहिए। पूरी 20 साल इमाम रहता है, 20 साल के बाद अगर फजर में गायब हो गया, एक दूसरे को कहते तकबीर पढ़ो, उसकी तकबीर सही नहीं है, उसको 2 रकात नमाज नहीं पढ़ा सकता है, फिर इमाम को नहीं पूछ सकते तूने 20 साल में वो कौन सी प्रोटोकॉल लाई, वो कौन सी तहरीक चलाई, जिस तहरीक की बुनियाद पर इमाम साहब खड़ा है, जिस तहरीक की बुनियाद पर यह इमाम और मुक्तदी का ताल्लुक आपस में जुड़ा नहीं है, इसने कभी सीखा नहीं सीखा। यही वो बाइलर है, लाओ निंबर से खाओ और चले जाओ। नहीं, हां। इसलिए मेरी गुजारिश है हमारा ताल्लुक अल्लाह से जुड़ने वाला हो जाए। टाइम को अल्लाह से जुड़ने वाला हो जाए। वो कैसा ताल्लुक? हमारी गाड़ी खाली है, बस 5 मिनट में खत्म कर दूंगा। हमारा तेल का टैंकर जम्मू से जा रहा लद्दाख, भर के क्या जा रहा? तेल। बस ज्यादा नहीं करूंगा। तेल है भर के, रास्ते में चनैनी के करीब खराब हो गया, टंकी उसकी खत्म, तेल की खत्म। भाई क्यों जाम लगाया? सारे लोग परेशान, पीछे जाम क्यों लगाया? फरमाया तेल का टैंकर। भाई क्या हुआ तुझे? खराबी कुछ टेक्निकल? नहीं, मेरी टंकी में तेल नहीं, इसकी टंकी में। अगर ये टैंकर कहीं मकाम तक पहुंचता, लोड क्या है? तेल। चलाएगा कितनी गाड़ियों को? लाखों गाड़ियों को चलाएगा कि नहीं चलाएगा? लाखों नहीं, हजारों को तो चलाएगा। हां, लेकिन अपनी टंकी खाली है, जाम लग गया, पूरी उम्मत मुस्लिमा नहीं, सारे आलम परेशान हो गया। अरे मुसलमान की जमात, अपनी टंकी पहले भरो, फिर हजारों गाड़ियों को चलाओगे। जब अपनी टंकी खराब होगी, अपनी टंकी में तेल नहीं होगा तो गाड़ी चलने वाली? ये बनावट से नहीं गाड़ी चलने वाली। इसका इंजन ओरिजिनल चाहिए, 4x4 चाहिए। इसमें तेल की जगह तेल और पेट्रोल की जगह डीजल नहीं चलेगा, इसमें केरोसिन नहीं चलेगा, इसमें खाने वाला तेल नहीं चलेगा। इसमें जो चीज जरूरत है वो जरूरत है अल्लाह अल्लाह करने की, वो जरूरत है अहलुल्लाह की, वो जरूरत है अपने आप को मिटाकर किसी के हवाले करने की। वो रात में उठेगा, अल्लाह अल्लाह करेगा, उसका दिल जगाता हुआ ऊपर चला जाएगा, वो आह आह करेगा, इसकी जिंदगी में तेल आना शुरू हो जाएगा। ये हजारों गाड़ियों को लेकर चलता है। इसलिए मैंने अर्ज किया था, सिबगत अल्लाह व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा व नहनु लहु आबिदून। एक है रंगरेज और एक है रंग फरोश। एक रंग बेचने वाले होते हैं, उनका काम कुछ और है। एक है रंगरेज जो कपड़े को रंगते हैं, उनका काम और होता है। वो भट्टी पर लगाते हैं, उसको रंग देते हैं, फिर वो किसी काम का हो जाएगा। ये उलमाए किराम रंग फरोश हैं और बुजुर्गाने किराम रंगरेज हैं। जब तक हमारा ताल्लुक अहलुल्लाह से नहीं जुड़ेगा, ये नमाज फुसफुसा रहेगी, ये कुरान अंदर नहीं आएगा। ये आएगा, इसका ताल्लुक है वरत्तिलिल कुरान तरतीला इन्ना सनुल्की अलैका कौलन सकीला। आप देख, रात में उठा है, ये अलहम्द शरीफ पढ़ रहा है, सारा आलम सो गया, इसकी बात अल्लाह से हो रही है। फिर ये कहता है मौला आज मुझे माफ फरमा दे, मेरे पास कोई वसीला नहीं है, मुझे माफ फरमा दे। ये रोता मैंने फलां गुनाह किया है, मौला मैंने फलां गुनाह किया है, मुझे माफ फरमा दे। अब इसके आंसू टपक रहे हैं, ये अल्लाह से मनवा रहा है। अल्लाह ने फरमा दिया मैं तेरा रायगा नहीं करूंगा, आज के बाद तू मेरा बंदा, मैं तेरा बंदा, आज के बाद मैंने तुझे अपनाया है, आजा मैं तुझे गले से लगाता हूं। हाय वनहनु लहु आबिदून, वनहनु लहु आबिदून। और इसने पकड़ लिया इस बंदे को, अरे मेरे बंदे गुनाह में डूब गया, तो इनके पीछे दौड़ गया। आज निकाला ना तुझे घर से, आज निकाला ना तुझे बीवी से, अब इसका ठिकाना हो गया मस्जिद। हाय हाय, हमें
औलाद के साथ साथ अपनी फिक्र करनी है, अपनी टंकी में पानी डालो, अपना सवाब खुद करो। वक्त बड़ा खतरनाक आ रहा है, अपना सवाब खुद करो, अपनी मस्जिद खुद बनाओ, अपने मदरसे के लिए खुद काम करो, किसी के दूसरे की नौयत पर नहीं रहना। इसलिए रात को उठकर हम अल्लाह से मनवाएंगे, अपनी रियाज़ो न्याज करेंगे, हम अल्लाह को मांगेंगे, अल्लाह मेरे गुनाहों की तरफ न दे, अपनी अज़मत की तरफ दे, हमें माफ फरमा दे। अल्लाह माफ करने वाला है। करेंगे इंशाअल्लाह। मस्जिद का जो चंदा करने वाले 100 रुपए वो हजरात खड़े हो जाए ताकि वक्त पर नमाज हो जाए। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।